اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. وعن ابی ہریرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الناس یتساءلون حتى یقال ھذا خلق اللہ الخلق فمن خلق اللہ فاذا قالوا ذلك فقولوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ثم یدفل عن یسارہ ثلاثا ویستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. رواہ ابو داود. وسنذکر حدیث عمر بن الاحواس فی باب خطبۃ یوم النحر انشاءاللہ تعالی. روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا لوگ پوچھ گچھ کرتے رہیں گے، یعنی ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے حتیٰ کہ کہا جائے گا کہ مخلوق کو کس نے پیدا کیا. تو خدا مخلوق کو کس نے پیدا کیا، اور پھر یہ بھی کہا جائے گا کیا کہ نعوذ باللہ خدا کو کس نے پیدا کیا. جب یہ کہیں تو تم کہہ دینا اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے. پھر اپنے بائیں طرف 3 بار تھتکار دے اور مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے. یہ ابو داود نے روایت کی، اور ہم عمر بن احوس کی حدیث انشاءاللہ تعالی عید الاضحیٰ کے خطبے میں ذکر کریں گے. یہ الفاظ ایسے ہی لکھے ہوئے آئے تو صاحب مشکوٰۃ نے بھی ان کو ایسے ہی لکھ دیا. تو اب یہ حدیث پاک جو اس وقت آ رہی ہے، اس میں 2 چیزیں ذکر کی گئی ہیں. ایک تو وسوسے کے بارے میں، دوسرا کچھ شرک کے بارے میں بھی ہے. شرک کے بارے میں ہم بہت سارا بیان تو کر چکے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے. تو لیکن تھوڑا سا اس کو اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ لوگ پوچھ گچھ کرتے رہیں گے حتیٰ کہ کہا جائے گا کہ مخلوق کو کس نے پیدا کیا. اب یہ جو فرمایا نا حتیٰ کہ کہا جائے گا، یہاں پر جو مجھے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان سے وسوسے کے طور پر گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے. شیطان گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے، وسوسوں کا ایک تسلسل وہ چل پڑتا ہے. اس نے وسوسہ ڈالا، آپ نے جواب دے دیا، پھر اس نے وسوسہ ڈالا، آپ نے جواب دے دیا. بس اسی طرح کی گفت و شنید کرتے ہوئے پھر بالآخر وہ اس چیز پر آ گیا کہ مخلوق کو خدا نے پیدا کیا. تو نعوذ باللہ خدا کو کس نے پیدا کیا؟ اب وہ انسان کو اپنے وار کے اندر جکڑنے کے لیے مستعد ہو گیا. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو رہنمائی فرمائی وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ تم کہہ دینا. تم نے کیا کہنا ہے اس کے جواب میں؟ ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ اس کو تھوڑا سا اگر ہم وسعت دیں تو یہاں سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شیطان کے ساتھ انسان کی گفتگو ہو، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ انسان کی شیطانی لوگوں کے ساتھ گفتگو ہو، یعنی لوگ پوچھ گچھ کرتے رہیں گے ایک دوسرے سے. تو اگر یہاں پر مراد شیطانی لوگ ہیں تو اس سے مراد کفار و مشرکین ہیں جو اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتے، اور وہ جو یقین رکھتے ہیں ان کے یقین کو بھی ہٹا دینا چاہتے ہیں، متزلزل کرنا چاہتے ہیں، ان کو تذبذب میں لانا چاہتے ہیں. تو اب ان کے لیے بھی یہی جواب ہے.
اور اگر شیطان نے وسوسہ ڈال دیا دل میں، یہ باہمی گفت و شنید شیطان کی اور بندے کے درمیان، شیطان کے اور بندے کے درمیان ہوتی رہی، تو اس کا بھی جواب ہے، یہی جواب ہے، دونوں کا ایک ہی جواب ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقولوا، پس کہو کیا؟ اللہ احد، کہ اللہ جو ہے وہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے، اللہ اکیلا ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں، وہ لا شریک ہے۔ پھر اس کے بعد میں تم یہ کہو اللہ احد اللہ الصمد، کہ اللہ جو ہے وہ اس چیز سے بے نیاز ہے جو باتیں تم کرتے ہو، ان چیزوں سے اللہ بے نیاز ہے، اور وہ بڑا بلند ہے، تمہاری ان باتوں سے بلند ہے، وہ بہت بے نیاز ہے۔ پھر اس کے بعد میں تم جو ہے وہ یہ کہو کہ لم یلد ولم یولد، تم یہ کہو کہ اللہ نے کسی کو نہیں جنا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا، یعنی اس نے اپنی ذات میں سے کسی کو پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی اس نے یعنی جنا، یعنی کسی کی اپنی ذات میں سے ولادت نہیں کی اس نے، اور نہ اس کی ولادت ہوئی ہے، نہ اللہ کو جنا گیا ہے۔ تو اب تمہارا جو سوال ہے اس کا جواب آ گیا کہ نعوذ باللہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ وہ ذات پاک جو قدیم ہے، جو ازلی اور ابدی ہے، جس کی پیدائش ناممکن ہے، تو اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس کی پیدائش ہوئی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو اب تمہاری اس بات کا جواب آ گیا۔ پھر اس کے بعد میں یہ بھی کہو کیا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ جو ہے وہ اتنا بلند ہے کہ کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے، تو اس لیے تم اس طرح سے کہو، یہ اس کا جواب ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ پھر کیا کرو کہ تم 3 مرتبہ بائیں جانب جو ہے تھتکار دو، اور پھر کہو کہ پھر جو ہے اللہ سے پناہ مانگو، فاستعذ، ٹھیک ہے جی، یہاں لفظ ہے ولیستعذ، اور پھر تم یوں کہو اللہ سے پناہ مانگو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولیستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تم ان ساری چیزوں سے اللہ کی پناہ بھی چاہو۔ تو عموماً سمجھ یہی آ رہا ہے کہ اگر لوگوں سے اس طرح کا کلام ہو تو ہم وہیں پر آ کر رک جائیں گے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اگر جو ہے وہ جن کے اپنا جو ہے شیطان کے ساتھ کوئی کلام جاری ہے تو پھر جو ہے نا ہم اس کے آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھیں گے، پھر اس وسوسے کی جڑ کٹ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قسم کی جب گفتگو ہو شیطان سے یا شیطانی لوگوں سے، مشرکین اور کفار سے، تو اس کا جواب حضور نے عطا فرما دیا، اور اللہ کی پناہ بھی۔ اس میں ایک جو نئی چیز آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ بائیں طرف تھتکار دے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس سے جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب تم اس طرح سے تھوک دیتے ہو نا تو یہ تھوک شیطان کے منہ پہ پڑتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہمیں اللہ و رسول کی باتوں پر اس طرح سے ایمان لانا ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ ہم اللہ و رسول کی باتوں میں اس طرح سے اعتماد رکھیں اور ایمان لائیں کہ ہمیں اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ اس کے لیے اگر آپ کہیں تو میں صحابہ کرام کا ثبوت آپ کو دے دوں، صحابہ کرام کا، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صاحب کو ساتھ لیا، آپ ایک جگہ پر پہنچے اور آپ نے جو ہے وہاں پر پہنچ کر ایک تالاب سے وضو فرمایا، اور وضو فرما کر آپ جو ہے وہ کھڑے ہوئے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک چٹان تھی اس سے آپ نے اپنے گھٹنے کو رگڑا اور مسکرائے۔ تو جو ساتھ صاحب تھے انہوں نے پوچھا کہ حضور اے عثمان غنی آپ نے یہ کیا کیا؟ تو یہ عمل آپ کا سمجھ میں نہیں آیا۔ تو بات یہ ہے کہ محبت کے کو جو ہے نا وہ سمجھنے اور سمجھانے کی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جہاں عشق ہو جائے نا وہاں باتیں بغیر دلیل کے مانی جاتی ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اس کا معلوم نہیں اس کی وجہ کیا ہے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اسی طرح کیا تھا، لہٰذا میں نے بھی ایسے ہی کیا۔
ٹھیک ہے نا. اب ہم جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں جب، یا عمرہ کرنے کے لیے، تو ہم جو ہے وہ حجر اسود کو چومتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بوسہ دیا اور بوسہ دے کر فرمایا اے حجر اسود، میں تجھے صرف اس لیے چومتا ہوں کہ رسول اللہ نے تجھ کو چوما ہے. اسے معلوم کیا ہوا کہ ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جس کا حضور نے ہمیں فرما دیا یا سنت کا طریقہ جاری فرما دیا. اب اس کی حکمتیں تو بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں. ہمیں حکمتیں اس کی معلوم ہو نہ ہو، ہمیں عمل ضرور کرنا ہے. اگر آج کوئی بندہ سنت کے طریقے پہ بیٹھ کے پانی پیتا ہے تو آج تو حدیث نے اس کا فائدہ بتا دیا، لیکن اس وقت تو لوگ جب سائنس نے یہ بات نہیں بتائی تھی، سائنس کو معلوم نہیں تھی، سائنس کو تو بعد میں معلوم پڑا، لیکن حضور نے تو کب فرما دیا تھا پانی پینے کے بارے میں. تو جتنے بھی وہ جو ہمارے آئمہ محدثین اولیاء تھے جو اس عرصے میں گزرے کہ جب اس طریقے پر تحقیق نہیں ہوئی تھی، سائنس نے ابھی کچھ نہیں کہا تھا، وہ بھی تو سب بیٹھ کے ہی پانی پیتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو ان کے پاس کون سی دلیل تھی؟ دلیل ایک ہی تھی، حضور نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر حضور نے فرما دیا بائیں طرف 3 دفعہ تھتکار دو وسوسوں کی صورت میں، یہ جو شرکیہ وسوسے آئیں اس کی صورت میں تو تھتکار دو. ٹھیک ہے نا جی. بہت ساری چیزیں ایسی بھی تو ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور وہ جو وسوسہ ڈال رہا ہے وہ نظر بھی تو نہیں آ رہا، تو وہ آتا ہے بائیں طرف. تو 3 مرتبہ تھتکارنے کا حکم اسی حدیث میں ہم نے پڑھ لیا، طریقہ حدیث میں ہم نے سکھا دیا حضور نے. اور پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھ دیا جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا، انہوں نے بھی لکھا ہے. انہوں نے فرمایا تھوک شیطان کے منہ پر پڑے گا جس سے وہ ذلیل ہو کر بھاگے گا، کیونکہ شیطان اکثر بائیں طرف آتا ہے، اس لیے اسی طرف تھتکارنے کا فرمایا. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی تھوک سے شیطان بھاگتا ہے، کہ کبھی تھوک سے بھی شیطان بھاگتا ہے. کیا معلوم ہوا؟ کبھی تھوک سے بھی شیطان بھاگتا ہے. اعوذ باللہ پڑھ کے تھوکا تو اس تھوک سے بھی شیطان بھاگتا ہے. تو آپ نے یہاں سے ثابت کیا کہ بعض اولیاء دم کر کے تھتکار بھی دیتے ہیں، اس کی دلیل اس حدیث سے ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ فقیر مزمل تو آپ کو نہیں نہ کہہ رہا، یہ تو محدث اعظم کی بات ہے، مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے نا جی. امام اہل سنت کی بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. ایک عظیم ہستی کی بات ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اولیاء کے دم کے بعد تھتکار کا ثبوت بھی یہی حدیث ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں تھوڑا سا شرک کے بارے میں بھی بات کر لیں. آپ کو سمجھا چکا ہوں پچھلے دروس میں، جو ہم نے کافی پہلے شرک پہ اسپیشلی بھی ہم نے کافی سارے درس جو ہے نا وہ دیے ہیں، لیکن یہاں پر تھوڑا سا اس کو دہرا لیں کہ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے نا حضرت نے یہاں پہ لکھا ہے، فرمایا کہ سبحان اللہ، حضور نے یہ جو دلائل دیے یہ کتنے نفیس اور منطقی دلائل ہیں، یعنی کتنا انسان کی سمجھ کے اوپر پورا اترنے والے دلائل ہیں کہ ایک عام بندہ بھی ان حق دلائل کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا. پھر ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اولاد کے لیے 3 شرطیں ہیں. ایک یہ کہ صاحب اولاد میں دوئی ہو سکے، کیونکہ اولاد کے باپ کے ساتھ جنسن ایک اور شخصن دوسری ہوتی ہے، 2 نسبتیں. ٹھیک ہے نا جی. یعنی اولاد جو ہے وہ جنس کے لحاظ سے باپ کی ہم جنس ہوتی ہے، لیکن اپنے جسم کے لحاظ سے، شخصیت کے لحاظ سے دوسری ہوتی ہے. بندہ اور شخصیت ہے، اولاد اور شخصیت ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ شخصیت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ شخصیت نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ شخصیت نہیں ہے اور اولاد جو ہے وہ شخصیت میں دوسری ہوتی ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے. اور یوں بھی پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی جنس بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جنس ہونے سے اور شخصیت ہونے سے پاک ہے. اور اولاد جو ہے وہ والد کی ہم جنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. بلکہ میں یوں کہوں کہ اس کی ہم نسل بھی ہوتی ہے. اسی دادا کی نسل والد ہے، اسی دادا کی نسل اولاد ہے. تو ایک نسل سے ہوئے تو شرکت ہوئی یا نہیں؟ شرکت. اور ایک شخصیت سے دوسری نکلی تو شرکت ہوئی یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو لہٰذا شرک سے پاک ہونا اولاد سے پاک ہونے کو بھی شامل ہے. ٹھیک ہو گیا جی. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، جبکہ جو صاحب اولاد ہوتا ہے یعنی والد، وہ اولاد کا محتاج ہوتا ہے.
پہلے اولاد والد کی محتاج ہوتی ہے، پھر والد اولاد کا محتاج ہو جاتا ہے بڑھاپے میں یا ڈیڑھ عمری میں، اور ویسے بھی انسان بہت ساری چیزوں میں اولاد کا محتاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب والد جو ہے وہ باہر جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اولاد سودا لے کے آئے گی، سلف لے کے آئے گی، سبزی لے کے آئے گی، تو کیا والد محتاج ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ لا یحتاج، وہ محتاج نہیں ہے، محتاجی سے پاک ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو محتاج ہونا بھی عیب ہے، اور اللہ ہے سبحان اللہ، سبحانک اللہ، اللہ ہے ہر عیب سے پاک، محتاجی عیب ہے اور اللہ اس سے بھی پاک ہے، اور صاحب اولاد ہمیشہ اولاد کا محتاج ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے بھی پاک، اولاد کی محتاجی سے بھی پاک۔ جب اولاد سے ہی پاک ہوتا ہے اولاد کی محتاجی سے بھی پاک ہوا نا بھائی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ بات ہے، تو اللہ تعالیٰ پاک ہے صاحب اولاد ہونے سے، اللہ تعالیٰ پاک ہے کسی کا بھی محتاج ہونے سے، اللہ تعالیٰ پاک ہے کسی کا والد ہونے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے کسی کی اولاد ہونے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے ابتدا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے انتہا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے مکان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے زمان سے، وہ پاک ہے ہر جہت سے، ہر حدود سے، ہر قیود سے، ہر اسماد سے، ہر اطراف سے، ہر ایک عیب سے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ ذرا پھر کہیں سبحان اللہ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اب ہمیں جو ہے معلوم ہو گیا، تھوڑا سا ہم نے شرک کے معاملے میں بھی ذکر کر لیا تاکہ حدیث کا منشا پورا ہو جائے، کیونکہ شرک کے معاملے میں بھی فرمایا گیا، توحید کے دلائل بھی دیے گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہم نے توحید کے دلائل بھی دیے اور مقابلتاً شرک کے بارے میں بھی تھوڑا سا بیان کر دیا۔ بہت زیادہ تفاصیل تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، ہم نے سیر حاصل اس پہ گفتگو بہت سارے دروس کے اندر کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے اندر جو ہے ایک نئی چیز آئی ہے، وہ ہے 3 مرتبہ بائیں طرف تھتکارنا اعوذ باللہ پڑھ کر، ٹھیک ہے نا جی۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ سب لوگ اس پر عمل کریں گے۔ جب بھی شیطان اس قسم کے وساوس ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یہ بھی یاد رکھیں ہم ہیں عجمی لوگ، عربی ہوتے ہیں نا، وہ جب کوئی لفظ پڑھتے ہیں تو توجہ اس پہ چلی جاتی ہے، ہمیں لگے ہوتے ہیں رٹے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اعوذ باللہ تو بہت سارے پڑھتے ہیں، اس کا مطلب نہیں پتہ ہوتا۔ اعوذ باللہ ہے دراصل اللہ سے پناہ مانگنا شیطان مردود کے شر سے، تو اس لیے جو ہے آپ اس کی نیت بھی ساتھ کیا کریں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کہ میں اللہ سے پناہ مانگ رہا ہوں شیطان مردود کے شر سے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے دل کے اندر جو ہے نا اس کو جما کر پھر اعوذ باللہ پڑھ کے پھر 3 مرتبہ تھتکار دیا کریں بایاں طرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوک شیطان کے منہ پر لگے گا اور وہ پھر وہاں سے بھاگ جائے گا، وسوسے ہو جائیں گے بند، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اس حدیث پاک کو ہم نے مکمل کیا، ایک اور حدیث اور اس کی مختصر سی تشریح، وہ بھی اسی طرح سے متعلق ہے، بالکل بعین ہی اسی طرح ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھتے رہیں۔ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایبرح الناس یتساءلون حتى یقولوا ھذا اللہ خلق کل شیء فمن خلق اللہ عز وجل، رواہ البخاری ولمسلم قال اللہ عز وجل ان امتک لا یزالون یقولون ما کذا حتى یقولوا ھذا اللہ الخلق فمن خلق اللہ عز وجل۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ پوچھتے ہی رہیں گے، یہ وہی بات آگی نا پچھلی، پوچھ گچھ کرتے رہیں گے، لوگ پوچھتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ یہ کہہ بیٹھیں گے کہ اللہ نے ہر چیز پیدا کی تو اللہ کو کس نے پیدا کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم جسے دونوں روایت کر دینا اسے کہتے ہیں متفقن علیہ، تو یہ متفقن علیہ روایت ہے، متفقن علیہ روایت ہے، بخاری نے اور مسلم نے بھی اس کو روایت کیا۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے فرمایا یقیناً تمہاری امت کہتی رہے گی یہ کیسا یہ کیسا، یہاں تک کہ کہہ دیں گے اللہ نے مخلوق پیدا کی تو اللہ کو کس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔
اب یہ حدیث پاک تو سیم اسی طرح ہی ہے، اس میں بھی ایک نئی چیز ہمیں ملی، وہ یہ ہے کہ مسلم نے جو روایت کی ہے نا، اس کے اندر امت کہتی رہے گی کہ یہ کیسا یہ کیسا، پھر وہ یہاں تک کہہ دیں گے کہ اللہ نے مخلوق پیدا کی، نعوذ باللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اب یہ ایک چیز ہمیں یہاں پہ ملی ہے، باقی سیم ہے پچھلے موضوع سے متعلق۔ اب یہ کہ باقی چیزیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ کو کس نے پیدا کیا یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ولادت سے پاک ہے، ٹھیک ہے نا، اور لوگ پوچھتے ہی رہیں گے۔ اب یہاں پہ ایک چیز جو نئی آئی ہے وہ یہ ہے تمہاری امت، یقیناً تمہاری امت کہتی رہے گی۔ اب یہ ایک بات سمجھ لیں، اس سے آپ کے علم میں بڑا اضافہ ہوگا۔ یاد رکھیں یہ جو فرمایا گیا نا تمہاری امت کہتی رہے گی، اور پھر وہ اس بات کو بھی کہہ دے گی کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا، نعوذ باللہ۔ تو اب یہاں سے ایک گمان پیدا ہوتا ہے، وہ گمان یہ ہے کہ شاید مسلمان ایسا کریں گے، مسلمان ایسا کریں گے، کیونکہ حضور کی امت تو مسلمان ہے، مسلمان ایسا کریں گے۔ تو آج علم کی ایک مرکزی اور نئی بات یہ سن لو، آپ کے لیے نئی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت صرف اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دیگر اقوام عالم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہی ہیں، لیکن امت اور امت میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت دو قسم کی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس کے نبی ہیں اور کون آپ کی امت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں موجود ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ساری مخلوق کا رسول ہوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جمی مخلوق کے رسول کون ہیں؟ حضور۔ تو آپ جو جمی مخلوق کے رسول ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ساری مخلوق آپ کی امت ہے، کیونکہ آپ جمی مخلوق کے رسول ہیں، تو ساری مخلوق آپ کی امت ہے۔ پہلے کے نبی جو ہیں وہ کسی خطے کے کسی قوم کے رسول ہوتے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول ہیں۔ آپ کو جو رسالت دی گئی، آپ کی ڈیوٹی کن پر تھی؟ بنی اسرائیل پر۔ حضرت جو ہیں موسیٰ علیہ السلام فرعونی قوم اور بنی اسرائیل، ان پہ آپ کی ڈیوٹی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرض منصبی ہے جس کا نام رسالت ہے، تو آپ پوری کائنات کے رسول ہیں، لہٰذا پوری کائنات ہی آپ کی امت ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی کائنات میں تو کافر ہیں، مشرک بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ تو یہاں یہ سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ساری مخلوق ہے، لیکن امت کو دو قسموں پر تقسیم کیا گیا۔ ایک امت ہے امت دعوات، کون سی امت؟ امت دعوات، پھر کہو امت دعوات۔ دوسری امت ہے امت مستجاب، کون سی امت؟ امت مستجاب، ٹھیک ہے۔ اب مسلمان ہیں امت مستجاب، یعنی مستجاب وہ امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے دعوت کو قبول کر لیا۔ تو سادہ لفظوں میں یہ وہ امت ہے جس نے حضور کی دعوت کو قبول کر لیا، یہ حضور کے وہ امتی ہیں، مسلمان ہیں۔ دوسرے والی جو حضور کی امت کی قسم ہے نا، جن کی طرف اللہ نے حضور کو بھیجا ہے لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، وہ ہیں امت دعوات، یعنی حضور کی دعوات، یعنی دعوتیں، اسلام کی چیزیں، دعوت، شرک سے بچنے کی دعوت، توحید پر آنے کی دعوت، اسلام لانے کی دعوت، کفر کو چھوڑنے کی دعوت۔ حضور کی یہ دعوات ان کے لیے موجود ہیں پر وہ قبول نہیں کرتے، لیکن چونکہ حضور کی دعوات ان کے لیے موجود ہیں لہٰذا وہ حضور کے امتی اور امت دعوات ہیں۔ ان کے لیے یہ رستہ کھلا ہے کہ جب چاہے وہ دعوت قبول کر کے حضور کی امت دعوات سے ہٹ کے پھر کس میں آ جائیں؟ امت مستجاب میں، جنہوں نے دعوت کو قبول کیا۔ اور یاد رکھیں اس امت کے اندر جو جنتی ہے نا وہ امت مستجاب ہیں۔ آپ کو سمجھ آیا؟ کیونکہ امت دعوات نے تو ابھی حضور کی دعوت کو قبول نہیں کیا، جب قبول نہیں کیا تو حضور کے فرض منصبی کے نیچے تو وہ ہیں، لیکن چونکہ قبول نہیں کیا لہٰذا جنتی نہیں ہے۔ قبول کریں گے، مستجاب میں داخل ہوں گے تو جنتی ہوں گے۔
لہٰذا پوری کائنات ہی ہے حضور کی امت، حضور ہیں ساری کائنات کے رسول، لیکن امت مستجاب وہ ہے جو خاص مسلمان ہیں جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کیا ہے، جنت کے حقدار ہیں۔ دوسری جو قومیں ہیں وہ ہیں حضور کی امتی، حضور کی رسالت ان پر حاوی ہے، رسالت ان پر مسلم ہے، لیکن جب اسے تسلیم کریں گے مسلمان جب ہوں گے۔ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ تو اب یہ بات تفصیل بتانے کے بعد اب اس حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ جو فرمایا گیا نا، یقیناً تمہاری امت کہتی رہے گی، پھر سن لو، یقیناً تمہاری امت کہتی رہے گی، یہ کیسا، یہ کیسا، یہاں تک کہ وہ کہہ دیں گے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، اللہ کو پھر کس نے پیدا کیا؟ تو اب یہ بات کون سی امت کرے گی؟ امت دعوات۔ تو لہٰذا یہاں امت سے مراد مسلمان نہیں ہے، کیونکہ مسلمان تو یہ بات کرتے ہی نہیں۔ اب ایک عام بندہ ہو، وہ بیچارہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، بھئی یہ امت کے بارے میں لکھا گیا ہے، تو امت تو بظاہر ہم مسلمانوں کو ہی سمجھتے ہیں نا، تو امت مستجاب کو ہم امت سمجھتے ہیں، تو مسلمان تو ایسی بات نہیں کرتے، ایسا کام نہیں کرتے۔ تو لہٰذا جو امت دعوات ہے وہ لوگ یہ باتیں کرتے رہیں گے، اس امت سے مراد امت مستجاب نہیں ہے، اس سے مراد امت دعوات ہے کہ وہ کہتی رہے گی کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اگر کسی کے بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ولادت سے، پیدائش سے پاک ہے، تو پھر وہ امت مستجاب میں آ جائے گا، پھر وہ یہ بات نہیں کرے گا۔ تو یہاں سے مراد امت مستجاب نہیں، امت دعوات ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو ہم نے جو ہے وہ یہ بات کر دی۔ اچھا دیکھیں، اب میں نے آپ کو، یقین کریں میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا، مجھے اب یہ میری نظر پڑی جب میں نے اپنی بات کر لی ہے کہ دیکھوں کتاب میں کیا لکھا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے، یعنی امت دعوت، مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے، امت دعوت یعنی دہریے، کفار وغیرہ، نہ کہ امت اجابت مومنین۔ یہ یا کہنے سے مراد دلی وسوسہ ہے تو امت اجابت بھی اس میں داخل ہے۔ اب یہاں سے ایک نئی بات بھی معلوم ہوئی کہ امت اجابت کے دل میں ایسا وسوسہ آ سکتا ہے، وگرنہ وہ آپس میں ایسی گفتگو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو وسوسے کے طور پہ تو امت اجابت میں بھی یہ بات آ سکتی ہے، لیکن قول کے طور پر، خود سے کہنے کے طور پر، ٹھیک ہے نا، اس کو زبان سے کہنے کے طور پر یہ بات کہاں ہوگی؟ امت دعوت میں، جو حضور نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، امت دعوت میں۔ تو اب یہ جو ہے نا، مطلب کہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی نا بھائی؟ اب یہ انہوں نے بھی ذرا مختصر لکھا، میں نے آپ کو اس کی تفصیل بتا دی۔ تو ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت، مستجاب جس کو میں نے کہا۔ تو امت دعوت اور اجابت، امت دعوت ایسی باتیں اپنی زبان سے کہے گی، امت مستجاب جو ہے یا امت اجابت جو ہے وہ ان کے دلی وسوسے کے طور پہ یہ بات آ سکتی ہے، لیکن وہ کبھی بھی زبان سے ایک دوسرے سے ڈسکس اس کو عمومی طور پہ نہیں کہیں گے۔ تو اس سے مراد امت کون سی ہے؟ امت دعوات یا امت دعوت؟ امت دعوت، اس سے مراد کہ وہ بات کرنے والے کون ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اگر یہ ائمہ محدثین ہمیں نہ بتاتے اور کتاب دل والے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، کتاب دل کے پڑھے ہوئے یہ نہ بتاتے، تو آج ہم تو مارے گئے تھے، ایمان ہمارا برباد ہو جاتا۔ ہم میں سے کوئی یہ سمجھ بیٹھتا شاید اس امت سے مراد مسلمان ہیں، تو ایک نیا فتنہ جنم لے جاتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے احادیث کو خود نہیں پڑھنا چاہیے، اس کی رہنمائی کسی کامل سے لینی چاہیے جو حدیث کا ماہر ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ تو آج ہم نے جو ہے وہ 2 احادیث کو پڑھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں ایک ہی موضوع سے متعلق ہے۔ آج پھر 3 حدیثیں نا تلاوت کر دیں، کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے شاید دروس میں پہلا موقع ہوگا کہ جب 3 احادیث جو ہے ہم تلاوت کر دیں۔ تو درود پاک پڑھیں انشاءاللہ، تیسری حدیث کو بھی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ بھی بالکل اس کے یعنی کہ مطابق ہی ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان عثمان بن ابی العاص قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و بین قراءتی یلبسها علی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک شیطان یقال له خنزب فاذا احتسته فاستعوذ باللہ منہ وادخل علی یسارک ثلاثا ففعلت ذلك واذهبه اللہ عنی
روایت حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان مجھ میں اور میری نماز میں اور مجھ میں اور میری تلاوت میں حائل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے مرضوں کا علاج، ٹھیک ہے نا جی، حضور سے دریافت کیا شیطان مجھ میں اور میری نماز میں، مجھ میں اور میری تلاوت میں حائل ہو گیا ہے۔ قد حال بینی و بین صلاتی و بین قراتی، ٹھیک ہے، میری نماز میں، میری قرات میں اور میرے درمیان حائل ہو گیا ہے، اور میری نماز مشتبہ کر دی ہے، مشکوک کر دی ہے، میری نماز مشتبہ کر دی یعنی مشکوک کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شیطان کو خنزب کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، کیا؟ اس شیطان کو خنزب کہا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا جب کبھی تم اسے محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگو، فاستعوذ باللہ، اس سے اللہ کی پناہ مانگو، اور بائیں طرف 3 بار تھتکار دو۔ خنزب کے لیے بائیں طرف 3 بار تھتکار دو۔ اور میں نے یہی کیا، وہ فرماتے میں نے یہی کیا تو اللہ نے اسے دفع فرما دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ نے اسے دفع فرما دیا۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ نماز میں اور قرات میں شیطان حائل ہوا، حضور نے فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ خنزب، اور فرمایا جب یہ آئے اللہ کی پناہ چاہو اور 3 مرتبہ بائیں تھتکار دو۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا پھر میں نے یہ کیا تو اللہ نے اسے دفع فرما دیا۔ اب انہوں نے فرمایا کہ مجھے نماز میں بھی پریشان کیا، نماز میں اور میرے میں رکھنا ڈالا، اور جناب قرات میں اور اس میں ڈالا۔ تو اب یہاں پہ جو ہمیں حدیث سے معلوم ہو رہا ہے، یہاں پہ تھوڑا سا نا اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یا تو 3 مرتبہ انہوں نے فرمایا میں نے تھتکارا، تو یا تو یہ صرف انہوں نے قرآن کی قرات کرتے ہوئے تھتکارا ہے اور نماز میں نہیں تھتکارا، کیونکہ نماز میں اس طرح سے 3 مرتبہ تھتکارنا یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا اس میں ایک اور چیز بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ جس وقت نماز میں اس قسم کی حرکات منع نہیں تھی، یہ حدیث اس وقت کی بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، ساتھ یہ بھی بتا جاؤں نا، کل کو کوئی نماز میں تھتکارنا شروع کر دے، کہیں جی میں تو پیر صاحب نے بتایا تھا، بائیں والے نمازی بیچارے کا کیا حال ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ہیں جی، وہ جناب تھوک مار دے جماعت کے بعد، پھر بعد میں جو کچھ ہو پھر آپ کو پتہ ہے عوام ہے، ٹھیک ہے نا جی، پھر وہ کہے جی مجھے تو پیر صاحب نے کہا تھا بھائی ایسا کر دینا۔ تو اب اس کو سن لو، ٹھیک ہے، نماز میں ایسا کرنا جائز نہیں۔ ہاں قرآن کی قرات کرتے ہوئے اور پھر بھی خیال کرنا اس طرف بندہ بشر نہ ہو کوئی، یہ بھی خیال کرنا، اگر ہو تو تھوڑا سا سمت، ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ اتنی عقل تو اب آپ رکھتے ہیں نا، اتنا تو آپ کو مجھے نہیں سمجھانا چاہیے، ڈیٹیل تو آپ خود سمجھ لیں نا اس کی، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر بائیں طرف لوگ ہیں تو ان کا بھی خیال کرنا قرات کرتے ہوئے یا کسی بھی چیز میں، اور نماز میں تو جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یا تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو تھتکارا ہے اور ان کو شیطان سے نجات ملی، یا تو یہ صرف قرات کے وقت انہوں نے ایسا کیا ہے، اور اگر نماز میں بھی انہوں نے ایسا فرمایا ہے تو پھر وہ ایسے وقت کی حدیث ہے کہ جب جو ہے ایسے معاملات کرنا منع نہیں تھے، کیونکہ نماز میں پہلے ادھر ادھر دیکھنا، سامنے کا راستہ دیکھنا، یہ چیزیں بھی معلوم منع نہیں تھی۔ پھر بعد کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا تمہاری شان یہ ہے کہ تم نماز میں اس طرح سے مشغول ہو بھی دھیان ادھر ادھر نہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ تو یہ حدیث کا مفہوم تھا جو میں نے بیان کیا۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو ایسے وقت کیا جب منع نہیں تھا، یا اگر بعد کیا تو پھر نماز میں ایسا نہیں کیا جبکہ قرات میں ایسے کیا۔ تو آپ کو نماز میں ایسا نہیں کرنا کیونکہ منع ہے، قرات کے اندر بھی خیال کرنا ہے کہ 7 لوگ قرآن پاک نہ پڑھ رہے ہوں، اور اگر پڑھ رہے ہو تو ان کا خیال پورا کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا جی، اس کے باوجود کرنا ہے آپ نے اس کا خیال کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اس میں ہمیں نئی ایک چیز میں نے آپ کو بتا دی کہ تھتکار میں خیال بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ وہ جو شیطان ہے جو وسوسے ڈالتا ہے نماز میں اور قرات میں، اس کا نام کیا ہے؟ خنزب۔ کیا نام ہے؟ خنزب۔ یہ بھی آج ہمیں پہلی مرتبہ اس درس حدیث کے اندر اس حدیث میں معلوم ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ چیزیں کچھ ہمیں معلوم ہو گئی ہیں۔
ٹھیک ہے جی. اور یہاں پر جو بزرگ نے لکھا ہے اس کو میں پڑھ لوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ نماز میں وسوسے بزرگوں کو بھی ہو جاتے ہیں. یہاں سے پتہ چلا نماز میں وسوسے بزرگوں کو بھی ہو جاتے ہیں. نمبر 3، آپ یہ فرماتے ہیں کہ خنزب جو ہے خا کی کسر اور یا کی فتحہ کے ساتھ ہے اور زا کی فتحہ سے بمانی، یعنی کہ اب وہ اس کے نا لغت کے معنی لکھ رہے ہیں. بھائی عربی لغت میں اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہے سڑا ہوا گوشت. کیا معنی ہے خنزب کے؟ سڑا ہوا گوشت، یا سڑا ہوا گوشت یا دائمی جرم، یعنی جو جرم ہمیشہ ہوتا رہے اس کو بھی خنزب کہا جاتا ہے. اور عربی میں سڑے ہوئے گوشت کو بھی خنزب کہا جاتا ہے، جو گوشت سڑ چکا ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شیطان کے وساوس ہیں تو یہ بھی اس کی بدبو ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. یعنی ایسی چیز ہم سمجھیں کہ جس سے ہمیشہ ہی بدبو نکلتی رہے. یعنی خنزب ایسا شیطان ہے جو ہر وقت وسوسے ڈالتا رہتا ہے نماز والوں کو اور جناب کرت والوں کو، کیونکہ نمازیں بھی ہر وقت پڑھی جا رہی ہیں دنیا کے اندر اور کرت بھی ہر وقت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی وقت نہیں ہے جب تلاوت بند ہوتی ہے اور کوئی وقت نہیں ہے جب نماز بند ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو نمازوں کا تسلسل، قرآن کی قرأت کا تسلسل جاری ہے، لہٰذا یہ بھی اپنا تسلسل مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے. اس میں سے مسلسل بدبو اٹھتی ہے تو اسی وجہ سے پھر ہم اسے خنزب بھی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور فرمایا یہاں پہ قاموس، یہ شیطان کی اس ذریت کا نام ہے جو نمازیوں پہ نماز مشتبہ کرتی ہے. مفتی احمد یار نعیمی نے ایک نام قاموس بھی لکھا ہے. اب یہ معلوم ہمیں نہیں ہے کہ قاموس اور خنزب الگ الگ ہیں یا ایک ہیں، لیکن ہمیں دو نام معلوم ہو چکے ہیں، خنزب اور قاموس، اور دونوں کا یہی کام ہے کہ وہ قاموس جو ہے نماز میں وہ کرتا ہے اور یہ قرأت اور نماز دونوں میں خنزب. ٹھیک ہو گیا جی. تو آپ یہاں پر یہ بھی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کہ لاہور شریف جو ہے یہ بھی ایک کامل مجرب چیز ہے جو احادیث میں آئی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے، لہٰذا آپ نے لکھا ہے کہ لاہور شریف بھی پڑھنا چاہیے. تو الحمدللہ علی احسان ہی، اللہ کا احسان ہے کہ آج ہم نے ایک ہی موضوع سے متعلق 3 احادیث کو پہلی مرتبہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے تلاوت کر لیا اور اس کی کچھ تفاصیل کو جان لیا، اور اس میں شرک کے معاملے میں بھی تھوڑا سا جو تفصیل تھی اس کو تازہ کر لیا ہے، اور وسوسے کے بارے میں 3 احادیث کے تحت ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس بارش کے دوران آنے والے دوست اللہ تعالیٰ ان کی حاجتوں ضرورتوں کو پورا فرمائے اور ان سب پر اپنی مہر اور فضل کی نظر فرمائے، اور اللہ سب کا آنا قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.